بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 28 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الفصل الثانی النبوۃ سے لے کر ثانیھا فی معناہ الاصطلاحی، عقیدہ نبوت کے بارے میں کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، نبوت اور نبی کی لغوی تعریف کے بارے میں مختلف نظریات اور مختلف کتب سے تفصیل بیان کی جائے گی کہ نبوت و نبی کس چیز سے ماخوذ ہیں اور ان کی معنی کیا ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ نبوت، ہمارا عقیدہ نبوت کے بارے میں، نعتقد ان النبوۃ وظیفۃ الہیۃ و سفارۃ ربانیۃ یجعلها اللہ تعالی لمن ینتجبہ ویختارہ من عبادہ الصالحین واولیائہ الکاملین فی انسانیتہم۔ ہمارا شیعہ اثنا عشر عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ایک ذمہ داری الہی کا نام ہے، وظیفہ الہی کا نام ہے، اور ایک ربانی سفارت کا نام ہے، واسطے کا نام ہے، جس کو خدا متعال نے قرار دیا ہے ان افراد کے لیے جن کو خدا نے منتخب کیا ہے اپنے بندوں میں سے، نیک بندوں میں سے، اور ان اولیاء کاملین میں سے انتخاب کیا ہے جو انسانیت میں ہیں۔ فَيُرْسِلُهُمْ إِلَى سَائِرِ النَّاسِ، خداوند متعال نے انبیاء کو بھیجا ہے تمام لوگوں کی جانب۔ اب یہاں سے طلاب کرام عزیز مقصد بعثت انبیاء بیان فرما رہے، لغایت ارشادہم الی ما فیہ منافعہم و مصالحہم فی الدنیا والآخرۃ۔ ایک مقصد یہ تاکہ رہنمائی کر سکیں لوگوں کی اس چیز کی جانب جس میں ان کا فائدہ و مصلحت ہے دنیا و آخرت میں، یعنی دینی، دنیاوی، اخروی سعادت کے لیے۔ نمبر 2، وَلِغَرْضِ تَنزِیہِہِمْ وَتَزْکِیہِمْ مِنْ دُونِ مَصَاوِئِ الْأَخْلَاقِ وَمَفَاسِدِ الْعَادَاتِ، اور یہ کہ اس مقصد کی خاطر ان کو خداوند متعال نے تمام لوگوں کی جانب بھیجا تاکہ وہ پاک و پاکیزہ بنا سکیں، لوگوں کو برے اخلاقات سے اور بری عادات سے روک سکیں۔ نمبر 3، وَتَعْلِیمِہِمُ الْحِکْمَةَ وَالْمَعْرِفَةَ، انبیاء کے مبعوث کرنے کا مقصد ہے لوگوں کو حکمت و معرفت کی تعلیم، بیان طرق السعادت والخیر، اور سعادت و نیکی کے راستوں کو بیان کرنا، لتبلغ الانسانیت و کمالھا اللائق بہا، تاکہ انسانیت اس کمال تک پہنچ سکے جس کمال کے اہل ہے، فترفع الی درجاتہ الرفیعۃ فی الدارین، بس انسانیت پہنچ سکے اپنے بلند ترین مقامات کی جانب دونوں جہانوں میں، دار الدنیا و دار الاخرہ، اس جہان میں اور اس جہان میں۔ وَنَعْتَقِدُ، ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان قاعدۃ اللطف علی ما سیأتی معناہا، قاعدہ لطف جس کی عنقریب معنی آئے گی، توجب، قاعدہ لطف سبب بنتا ہے کہ ان یبعث الخالق اللطیف بعبادہ رسلہ، کہ جس نے بندوں کو پیدا کیا بندوں کے حالات سے آگاہ ہے، قاعدہ لطف کا تقاضا ہے کہ وہی خالق لطیف و خبیر اپنے بندوں کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجے تاکہ لہدایت البشر، انسانوں کی ہدایت کر سکیں، وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ الْإِصْلَاحِيَّةِ، اور اصلاح کی ذمہ داری کو ادا کریں، وَلِيَكُونُوا شُفَرَاءَ اللَّهِ وَخُلَفَاءَهُ، اور وہ لوگوں کے درمیان خدا کے سفیر اور خدا کے خلیفے ہیں، خدا کی نمائندگی کرنے والے ہیں۔ کما نعتقد انہ تعالی لم یجعل للناس حق تعین النبی او ترشیحہ او انتخابہ، جس طریقے سے خدا متعال نے لوگوں کے لیے کسی بھی نبی کو معین کرنے کا حق نہیں قرار دیا، حق نہیں رکھا، نہ ہی ان کو چننے کا انتخاب رکھا۔ ولیس لہم الخیار، تو لوگوں کو اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی نبی کو انتخاب کر سکیں یا نبی کے انتخاب کرنے میں کوئی اپنا نظریہ بیان کر سکیں۔
بل امر کل ذالک بیدی تعالی، بلکہ تمام چیزیں حق تعین نبی و انتخاب و اختیار نبی خدا کے ہاتھ میں ہے. لأنہ علم حیث یجعل رسالتہ، چونکہ وہی ہی جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں پر رکھے، لوگوں کو کیا پتا. ولیس لہم ان یتحکموا فیما برسلہ ہادیا ومبشرا ونذیرا، اور لوگوں کے لیے یہ حق نہیں کہ وہ حکم لگا سکیں ان افراد کے بارے میں جن کو خداوند متعال نے رسول بنا کر بطور ہادی و مبشر و نذیر بھیجا. ولا یتحکم فیما جاء به من احکام و سنن و شریعت، اور یہ بھی لوگوں کو حق نہیں ہے کہ حکم لگائیں ان چیزوں میں جو آئی ہیں خداوند متعال کی جانب سے، ان کے لیے احکام و سنت و روش و شریعت. یہاں تک طلاب کرام عزیز عبارت مصنف مکمل ہوئی. آئیے اب شارح محترم کی جانب سے اس کی وضاحت پڑھتے ہیں. شارح محترم فرماتے یا قول کلام فی مقامات، اس متن مصنف کے ذیل میں گفتگو چند مقامات و مراحل میں واقع ہوگی. احدھا، پہلا مرحلہ ہے فی معنی النبوت لغت، لغوی حساب سے نبوت کا معنی دیکھا جائے کیا ہے. اور پھر دوسرا مرحلہ اصطلاحی معنی. ففی القاموس، قاموس لغت کی کتاب ہے میں ہے کہ النبأ محرک نبأ یعنی با پہ حرکت، یا النبأ یعنی الخبر، نبا کہتے ہیں خبر کو. انبأہ ایہ بہ کا مطلب اخبرہ، یعنی اس نے فلاں کو خبر دی، بتایا. اعلان قال یہاں تک فرمایا والنبیء یعنی حمزہ کے ساتھ المخبر عن اللہ، جو خدا کی جانب سے خبر دے. وترک الحمز المختار، اختشد قول یہ ہے کہ نبی کے بارے میں جو حمزہ ہے اس کو ترک کیا جائے. جیم یعنی جمع جو نبی کی ہے وہ ہے انبیاء یعنی مخبرین عن اللہ. اعلان قال یہاں تک کہ قاموس والا لغت والا مؤلف کہتا ہے کہ والاسم النبوۃ، اسم مصدر نبی کا جو حمزہ کے ساتھ نبی ہے وہ ہے نبوت، اسم مصدر. یہاں تک فرمایا نبأ کا منع، نبأ منع کی معنی، منع کے وزن پہ نبأ ان و نبوًا یعنی معنی ارتفع یعنی بلند ہوا، بلندی. وطلع وعلیہم یعنی ارتفع علیہم، یا نبأ علیہم یعنی طلع یعنی ان سے ان کے اوپر آگاہی حاصل کی، اس کے اوپر تسلط پیدا کیا. یا ومن ارض الی ارض یعنی نبأ من ارض الی ارض کا مطلب ہے خارجہ یعنی ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کی جانب خارج ہوا. وقول العربی، ایک جاہل عرب بدو کا کہنا نبی اکرم یا نبی اللہ ہے، یعنی حمزہ کے بالحمزہ، حمزہ کا مطلب ایک الخارج من مکہ الی المدینہ، یعنی وہ جو خارج ہوا جس نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی جانب. یہ انکر ہو نبی اکرم نے، انکر ہو نبی اکرم نے اس کا انکار کیا کہ فقال لا تنبر باسمی، تو میرے نام سے مجھے نہ پکار. اے لا تحمز باسمی یعنی میرے حمزے میں نبی حمزہ ڈال کے مجھے آواز نہ دے. فانما انا نبی اللہ یعنی بغیر حمزے کے میں خدا کا نبی ہوں، میں خدا کی جانب سے خبر دینے والا ہوں. ونحو ذلک فی المصباح المنیر، اس کے مانند یعنی قاموس کی مانند مصباح المنیر میں بھی ہے. وزاد علیہ قولہ، جو اضافی بات آئی ہے اس میں وہ یہ ہے والنبئ علی نبئ علی فعیل محمود، نبئ فعیل کے وزن پر ہے. لأنہ انبأ عن اللہ ای اخبر، چونکہ خدا کی جانب سے وہ خبر دیتا ہے. والابدال و ادغام لغت فاشیۃ، پھر نبئ میں جو حمزہ ہے وہ یا میں ادغام ہو گیا، یا میں تبدیل پھر یا میں ادغام ہو گئی. یہ ادغام کی روش ایک مشہور و معروف روش ہے عربی زبان میں. ہوا ان النبی محموز فی الاصل، مختار قول یہ کہ نبی اصل میں حمزہ کے ساتھ ہے. ثم ابدلت الحمزہ، تو پھر حمزہ کو تبدیل کیا گیا یا میں وادغمت، اور پھر اس کو ادغام کے پھر نبی و نبوت میں. ویشہد لہ عود الحمز فی التصغیر. اچھا اس کی گواہی ہے کہ جب تصغیر کی بنائی جائے گی تو حمزہ پھر لوٹ کے آئے گا. کما یقال مسیلمۃ نبی سوء، نبی سوء یعنی مسلمہ بری خبر دینے والا تھا. اب مسیلمہ نبی سوء، اب یہ جب اس کی تصغیر بنائی گئی تو حمزہ لوٹ گیا. ولا دلالۃ لمثل قولہ تعالی ورفعناہ مکانا علیا فی حق بعض انبیائہ.
اور یہ قول اس قول خداوند میں دلالت نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بلند کیا بلند مقام کی جانب، یہ بعض انبیاء کے حق میں دلالت نہیں کرتا کہ الا ان النبی ماخوذ من النبوت بمعنی رفعت، کہ نبوت یعنی بلندی اس سے اخذ کیا گیا ہو، یہ اس کے لیے دلیل نہیں بن سکتا. کیوں؟ لأن الآیت لا تدل الا على ان النبی رفیع القدر، آیت دلالت فقط اس پہ کر رہی ہے کہ نبی بلندر مرتبت شخص ہے، لا اس پر دلالت نہیں کہ ان النبی ماخوذ من الرفعت. ہرگز مراد اس آیت یہ بیان نہیں کرنا چاہتے کہ نبی لفظ ماخوذ ہے لیا گیا ہے رفعت سے، کمال جس کی بات واضح ہے. واما الاستدلال بمثل قول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس قول نبی اکرم سے استدلال کرنا، لمن قال یا نبی اللہ لست بنبی اللہ، جس نبی اکرم نے ایک شخص کو، جس نے نبی اکرم کو حمزہ کے ساتھ بلا کے کہا اے زمین سے خارج ہونے والا، تو نبی نے اس کو میں نبی نہیں ہوں ولیکن نبی اللہ، میں بغیر حمزے کے نبی ہوں. ففی ہے اس میں اشکال ہے کہ انہ لا يدل علی ان اصلہ من نبوت، یہ دلالت نہیں کرتا کہ اس کی اصلیت و ریش لغوی نبوت سے بمعنی رفعت، بلندی کے معنی میں. نعم ہاں، فی اشارۃ لی منع استعمال المحموز، اس میں یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ محموز اس بات کی جانب اشارہ کہ محموز کو ساتھ استعمال اس کو نہ کیا جائے، اور محموز کے ساتھ حمزہ کے ساتھ نبع کو استعمال کرنا یہ منع کیوں ہے؟ لأن المحموز نبع مشترک بین المخبر والخارج من ارض العظیم، نبع خبر دینے والے پر بھی صدق آتا ہے اور اس شخص میں صدق آتا ہے جو ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کی جانب ہجرت کرتا ہے. بخلاف النبی بتشدید نبیجے، جس میں یا پہ شد ہے، یہ فإنه شائع فی خصوص المخبر، یہ مشہور ہے زیادہ اس شخص کے بارے میں جو خبر دیتا ہے. فإذا استعمل مشددا ومدغما، جب شد کے ساتھ اور ادغام کے ساتھ نبی استعمال کیا جاتا ہے تو فلا مجال لتعییر بعض المبغضین بارادۃ الخارج من مکہ الی المدینہ منہم، تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ بعض اناد بغض والے افراد یہ کہہ سکیں کہ یہ اس معنی میں ہے کہ وہ شخص جو مکہ سے مدینے کی جانب گیا ہو، کما ارادہ الذی خاطبہ باستعمال النبی محمود، اس طریقے سے اس کا ارادہ کیا اس نے جس نے شخص نے نبی اکرم کو مخاطب کیا حمزہ کے ساتھ، نبی اکرم اس کا انکار کر دیا. وکیف کان، جس طرح فالحذر هو مختار القاموس والانسوال منیر من ان النبی محمود الاصل. شارح محترم فرماتے ظاہر تر بات یہ ہے، وہی بات ہے جس کو قاموس اور مصباح منیر نے اختیار کیا، وہ یہ کہ نبی کی اصل حمزہ کے ساتھ ہے، یعنی ریشے لوگ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنبی علی وزن فعیل ماخوذ من النبع، نبی ان فعیل کے وزن پر ہے، نبا سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے. سمے بہ نبی، اب وجہ تسمیہ نبی کو نبی اس لیے کہ لأنہ عنده نبأ الغیب، چونکہ اس کے بعد ایسی خبریں ہوتی ہیں جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتی عموماً، اور لوگ ان خبروں تک رسائی نہیں رکھتے. غیب کی خبر ہوتی ہے، اس کے بعد بے وحی من اللہ ہے، اپنی جانب سے نہیں بلکہ خدا کی وحی کرنے کے ذریعے سے وہ غیب سے خبر لیتا ہے، آگاہی رکھتا ہے. وقیل، اور کہا گیا ہے وہ ماخوذ من النبوت، قیل جو کہ ضعف کی جانب اشارہ ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے بھی لیا گیا ہے، یہ بے معنی رفعت، سمے بھی لرفعت قدری. نبوت اگر رفعت سے مراد لیا جائے تو نبی کا معنی ہوگا یعنی جس کا مرتبہ بلند و بالا ہو. تفسیر میزان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 58. طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ نبوت کے بارے میں ہمارا شیعہ اثنا عشری عقیدہ کیا ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. نمبر 2 نبوت کے لغوی معنی کے بارے میں جو تفصیل بتائی گئی اس کو بھی تفصیل کے وہ بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.